مفتی واحد قریشی صاحب سے ایک سوال ہوا کہ کیا بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو مفتی صاحب نے کیا جواب دیا، پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ابو ذیشان بھائی پوچھتے ہیں کیا بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے؟ بیٹا بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ عقیدے کا بدعتی ہو یا عمل کا بدعتی ہو۔ آپ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اس لیے اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے پر اعتراض کریں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پہلا پارہ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے ذخیرۃ الجنان، وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ 100 بوتل شراب کی مسجد میں بیٹھ کر پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک بدعت کا ارتکاب کرنا گناہ ہے، اس لیے آپ اس چیز سے بچ جائیں۔ تو میرے بھائیو، ویڈیو دیکھا آپ نے جس میں مفتی واحد قریشی صاحب بتاتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ عقیدے کا بدعتی ہو یا پھر عمل کا بدعت۔ تو میرے بھائیو، میں اس کا جواب جو ہے صحیح بخاری سے 3 دلائل دوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ بیان سن لیتے ہیں اور مختلف علماء کی، اس کے بعد میں اس پہ جواب دوں گا۔ تو میرے بھائی ویڈیو تک لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ لاسٹ میں 2 بہترین حدیث میں آپ کو پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ بدعتی کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ان کے بدعت کا وبال ان پہ ہوگا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم لوگ اور ایک بیان۔ مفتی صاحب، اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہر ایک کے پیچھے جائز ہے جب تک کہ شرکیہ عقیدہ نہ ہو۔ شرکیہ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتا ہو، مشکل کشا سمجھتا ہو، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کو بشر نہ سمجھتا ہو، نور سمجھتا ہو، یعنی بشریت کی فہرست سے ہی نکال دیا ہو، پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، مفتی طارق مسعود صاحب کا ویڈیو دیکھا آپ نے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور بھی 1-2 علماء کا دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، بریلویوں کی ہے، وہ وہاں نہ پڑھے نماز، بہتر ہے کسی دوسری جگہ جا کے پڑھے، حتیٰ کہ ظہر ہو تو ظہر پڑھ لیں، جب جمعہ ہوگا ہی نہیں تو اس سے تو ظہر پڑھنا بہتر ہے نا۔ بدعتی کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی۔ امام اگر بدعتی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے، بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مطلب یہ ہے جو شخص بدعتی ہے اور بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے، ایسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بدعت مفسقہ میں ہے، بدعت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کی نماز جا رہی ہے، تو صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، یصلی خلفہ وعلیہ بدعتہ، اس کے پیچھے نماز وقت پہ پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے سر پر ہے۔ تو میرے بھائیو، ابھی آپ نے جو دیکھا وہ ایک اہل حدیث عالم ہے، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو بدعت ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک بدعت مکفرہ ہوتا ہے اور ایک بدعت ہوتا ہے نارمل بدعت۔ لیکن جو بدعت مکفرہ ہے اس کے پیچھے جو ہے نماز نہیں ہوتی، لیکن باقی بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن ان بدعتیوں کا وبال بدعت کرنے والے پر پڑے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بھائیو، آپ نے بہت سارے اسلامک اسکالرس کا یہ ویڈیو دیکھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے بدعتیوں کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ان کے بدعت کا وبال ان پہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بدعت مکفرہ ہے، مطلب کہ جو بدعت تک کفر تک لے کے پہنچا دیتا ہے، وہ بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن جو عمل میں بدعت کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے دلائل کیا ہے، میں وہ ابھی آپ کو 1 بائی 1 میں آپ کو یہاں پہ اسکرین میں لگا دیتا ہوں، آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دلیل ہے صحیح بخاری کی 695 نمبر حدیث ہے، اس پہ 3 دلائل ہیں، مطلب حدیث نمبر تو ایک ہی ہے لیکن دلائل 3 ہے، کیونکہ اس کے باب میں جو امام بخاری باب لے کے آئے ہیں وہاں پہ باب میں لکھے ہیں باغی اور بدعتیوں کے پیچھے نماز کی دلیل، یعنی نماز کی دلیل انہوں نے لے کے آئے۔ تو میرے بھائی پہلے تو یہاں محدثین جو ہے وہ باب قائم کیا کہ بدعتی اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنا، تو یہ باب قائم کرنا ایک دلیل کہلاتی ہے کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس باب کے تحت انہوں نے ایک تابعین کا قول لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو لیکن ان بدعت کا وبال ان پہ ہوگا۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث ہے 695 نمبر، جس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جب باغیوں نے محصور کر لیا تو انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مسجدوں میں تو باغیوں کا قبضہ ہے، ہمارے امام تو آپ ہیں لیکن ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں؟ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
آپ جو ہے تم لوگ جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھو جب تک وہ بھلائی کا ساتھ دیتے ہیں تم ان کا ساتھ دو، یعنی بھلائی میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے دور رہو. یہ ایسے کچھ ہے اس حدیث کا مفہوم. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے خلفۂ راشدین کے جو خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑے باغی ہوتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا بدعت خلفۂ راشدین کے خلاف کھڑے ہونا. تو میرے بھائی اتنے بڑے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، لہٰذا بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی اب ایک حدیث کی طرف آتے ہیں. 956 نمبر صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے جس میں مروان جو ہے وہ مدینے کا گورنر رہتا ہے. تو میرے بھائی اگر آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مروان جو ہے وہ مدینے کا حاکم تھا جو ایک بدعت شروع کی کہ عید کے نماز کے پہلے خطبہ دینا. چونکہ ان کے ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کو سب و ستم کیا جاتا تھا، لہٰذا بہت سارے لوگ یعنی صحابی اور تابعین جو ہیں وہ پہلے ان کا خطبہ عید کے بعد جب خطبہ ہوتا تھا تو وہ خطبہ نہیں سن کے چلے جاتے تھے. لہٰذا یہ مروان نے ایک نیا بدعت جاری کیا کہ عید کے نماز کے پہلے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینا شروع کر دیا. تو میرے بھائیو لہٰذا یہاں پہ جو ہے ان کو روکنے والوں نے کوشش کیا ان کے گریبان کو پکڑ کے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پیچھے سارے نے نماز پڑھا، کوئی اٹھ کے نہیں چلے گئے یہ بدعت کی وجہ سے. تو میرے بھائیو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بدعت جاری کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو بڑی بدعتیں ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میری زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.